وفاؤں کی داستان ہے جس کا نقطہ آغاز حضرت ابو طالب عمران مشکل ترین مرحلے میں جب سارا مکہ ختمی مرتبت کا دشمن ہے اور سارے کا سارا مکہ صف آرا ہو کر تمام قبائل آقا ختمی مرتبت کے مقابلے میں آئے تو ایک شخصیت ہے وجود مبارک حضرت ابو طالب عمران کہ پیغمبر کا دفاع کیا، مسلمانوں کا دفاع کیا، اسلام لانے والے افراد صحابہ کرام کا دفاع کیا، اسلام کی تعلیمات کا دفاع کیا، اور کس حکیمانہ انداز سے خود حضرت ابو طالب عمران کی سیرت حیات طیبہ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے ایک شمع ہدایت ہے۔ قرآن میں بار بار حضرت ابو طالب عمران کا تعارف بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ 10 آیات خصوصاً آپ سے متعلق ہے۔ 10 آیات کے بارز ترین، کامل ترین، اتم ترین مصداق صرف اور صرف حضرت ابو طالب عمران ہے کہ اگر آپ کی شخصیت نہ ہو تو پھر ان آیات کا ہمیں کوئی دوسرا مصداق نہیں ملتا۔ ان آیات میں سے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بلد کہ جو 90 نمبر سورہ قرآن مجید کا 20 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی پروردگار خدا سبحان نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ شہر مکہ کیا ہے، کیسے آباد ہوا؟ کچھ دن پہلے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک 5 مجالس کا عنوان تھا ہدایت انسانی کا سفر، امام الانبیاء سے لے کر خاتم الانبیاء سے لے کر خاتم الاوصیاء تک، امام زمانہ تک۔ اگر ہم اس موضوع کو وسعت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ہدایت انسانی کا سفر ابراہیم خلیل سے لے کر ابو طالب عمران تک، وفاؤں کا یہ سفر اور وفاؤں کی یہ داستان، نقطہ آغاز حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے، اور نقطہ عروج اس سلسلے کا کہ جس کے بعد پھر حق تعالی نے امام الانبیاء ختمی مرتبت کو بھیجا ہے، وہ حضرت ابو طالب عمران۔ یہ جس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے عجیب ہے۔ دنیا کے کچھ شہر ہیں، ان کی ایک الگ داستان ہے۔ جیسے کوفہ کا شہر برادران اہل تسنن کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے آباد کیا۔ اس سے پہلے یہ شہر وجود نہیں رکھتا تھا، ایک فوجی چھاونی تھی، جیسے آپ کا DHA فوجیوں نے بنایا، زیادہ فوجی رہتے ہیں، بعد میں دوسرے لوگ بھی آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ کوفہ کی بھی یہی تاریخ، یہاں پر فوجیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، پھر فوجی افسران یہاں پہ رہتے تھے، اور رفتہ رفتہ باقی مسلمان بھی رہنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک شہر متوکل نے بنایا ہے جس کا نام ہے سر من رآ، بعد میں پھر سامرہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک شہر کی بنیاد جس کی خدا قسم اٹھا رہے، لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ شہر مکہ کی بنیاد قرآن مجید نے بیان کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت ابراہیم کا اپنا تعلق بابل سے، عراق سے، لیکن پھر مکہ کی بنیاد کیسے رکھی؟ میں بچوں کے لیے مختصراً تاریخ عرض کروں تاکہ اس قرآن کی قسم کا ایک مفہوم کسی حد تک بیان ہو جائے، اور پھر اسی کو تمہید قرار دے کے آگے بڑھوں۔ جناب ابراہیم، ان کے والد بزرگوار کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا جس کا نام آور تھا، اور پھر بعد میں آزر ہو گیا۔ آزر نے پرورش کی۔ آزر کا مطلب ہے بت کدا کا نگران اعلیٰ یا بت کدا چلانے والا، تو یہ اس کا کام ہی تھا کہ بت بنائے۔ عجیب یہ ہے کہ ایک ایسے گھر میں پرورش ہو رہی ہے کہ جو خود بت بناتا ہے۔ بتوں کی پرستش الگ ہے، بت گڑی اور بت بنانا یہ الگ ہے، اور آزر گھر میں ہر وقت بت بنا رہا ہے، چچا ہے ابراہیم کا۔
وہ بچپنے سے ابراہیم منع کرتے کہ یہ کام نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آزر اپنی روش پر برقرار رہا، اور پھر باقی بابل کے رہنے والے افراد کو بھی وقتاً فوقتاً ہر موقع محل پر ابراہیم خلیل متوجہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بت پرستی سے روکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ عید کے دن جب سب صحرا میں جمع تھے اپنی عید کی تقریبات کے لیے، اور اب شہر میں خلوت تھی، تو اس موقع کو قرآن مجید نے بیان کیا اور جناب ابراہیم نے غنیمت جانا۔ جب شہر خالی تھا تو اسی بت کدے میں چلے گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ کے پاش پاش کر دیا۔ جو ان میں کا بڑا تھا وہ تبر اس کے گلے میں لٹکا دیا، وہ کلہڑا۔ اور پھر جب وہ شہر والے واپس آئے اور یہ درگت بنتے وہ دیکھی بتوں کی، اور کہا یہ کس نے کیا؟ اور تو سبھی چیمیں گویاں کرنے لگے، ہو نہ ہو یہ کام ہے اسی جوان کا ہے، ابراہیم کا۔ یہاں تک کہ ابراہیم کو پکڑا گیا اور پھر ان کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، اور رسیاں باندھنے والوں میں چچا حاضر بھی شامل ہے، اور وہ سب سے کہہ رہا تھا کہ اسے اتنے پتھر مارو کہ یہ پتھروں کے نیچے دب جائے۔ یہاں تک کہ ان کو اس طرح سے گلیوں میں باندھ کے گھسیٹ کے لا رہے، اور پھر کہا کہ یہ تم نے کام کیا، وہی اسی بت کدے میں لے کے آگے۔ اور قرآن مجید نے اس داستان کو طول و تفصیل سے پوری وضاحت سے بیان کیا۔ جب لائے تو جناب ابراہیم نے جو جواب دیا قرآن نے ذکر کیا، قال بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ناطقون، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ان میں کے بڑے نے کیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم، جو ان سب کا بڑا ہے، فاسألوہم، تم ان سے پوچھ لو نا، ان کانوا ناطقون، اگر یہ بولنے پہ قادر ہیں تمہیں یہ بتائیں گے کہ اس نے کیا ہوگا۔ یہ ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے روش اختیار کی ابراہیم خلیل۔ تو ان کا بھلا یہ بت کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ کہا جب یہ بتا نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس حد تک یعنی خود ان کی زبان سے اعتراف کروایا کہ یہ تو عاجز ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں بول سکتے۔ کہ جب عاجز ہیں، بول نہیں سکتے، تو پرستش کیوں کرتے ہو؟ ان سے بارش کی دعا کیوں مانگتے ہو؟ ان سے باقی اولاد کیوں مانگتے ہو؟ ان سے باقی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ اب وہ سارے کے سارے ان کو اسی حالت میں جناب ابراہیم خلیل کو باندھ کر نمرود کے پاس لے کر گئے، جو بادشاہ تھا عراق کا، بابل کا۔ جب نمرود کے پاس لے کر گئے سب کے سب، تو شکایت کی کہ یہ بتوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا، تمہاری خدائی کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو اسے اور زیادہ غصہ آیا، کہا تم میری خدائی کا انکار کرتے ہو؟ کہا جب تم، یہ قرآن نے بیان کیا، حیات اور زیست اور موت پر قادر نہیں ہو تو میں کیوں کر تمہاری خدائی کو، جبکہ تم خود سے موت کو الگ نہیں کر سکتے، بیماری کو الگ نہیں کر سکتے، تو تمہیں کیسے خدا مان لیا جائے؟ یہاں تک کہ اب یہ طے کیا گیا کہ ابراہیم خلیل کو جلایا جائے۔ جب آپ کی تفصیلات ہیں، ایک دشمن کا حربہ ہوتا ہے، جب وہ منطق کے آگے لاجواب ہو جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے آگے شکست کھا جاتا ہے، تو پھر وہ تلوار اٹھاتا ہے، گولی اٹھاتا ہے، گالی دیتا ہے، قتل و غارت گری پہ اتر آتا ہے۔ جب بھی دشمن دہشت گردی پر اتر جائے، شدت پسندی پر آ جائے، قتل کی فتوے دینا شروع کر دے، قتل و غارت گری کی باتیں کرے، سمجھ لیں کہ اب اس کے پاس دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، منطق نہیں ہے۔ اب جناب ابراہیم نے سب کی عقلوں کو جھنجھوڑ دیا، بین ہما کہیں سے کسی ایک فرد نے بھی حمایت نہیں کی، اور اب طے کیا گیا کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اور کیسے قتل کیا جائے؟ ایک فرد کو قتل کرنے کے لیے اب کہا گیا جلایا جائے۔ کتنی لکڑیاں چاہیے؟ 1 من لکڑیاں کافی ہیں جلانے کے لیے؟ 2 من، 3 من، 5 من؟ نہ، جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ یہ ساری احادیث میں اور سیرت انبیاء میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں صرف شہر مکہ سے متعلق 2 جملے عرض کروں، تمہید استوار ہو جاؤ، نتیجہ عرض کروں۔
ہزاروں ٹن لکڑیاں کاٹ کر اتنے بڑے ڈھیر کے دور سے پہاڑ نظر آتا ہے۔ آج بھی جب آپ عراق جائیں اور جیسے آپ نجف سے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نجف سے نکلنے کے بعد 6-7 کلومیٹر کے فاصلہ جب آپ طے کر لیتے ہیں تو آپ کو بائیں ہاتھ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی عراقی سے پوچھیں کہ کیسا پہاڑ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اسے تلہ نمرودیہ کہتے ہیں۔ یہ تلہ نمرودیہ پہلے کوئی پہاڑ نہیں تھا، یہ وہ جنگلوں کے جنگل کاٹ کر جہاں آگ لگائی گئی تھی، اس آگ کی راکھ اتنی زیادہ تھی کہ جناب ابراہیم خلیل ختمی مرتبت سے 2500 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ پھر یہ 1.5 صدی یعنی آج سے 4000 سال پہلے جو جنگلوں کو کاٹ کے لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور آگ جلائی گئی، اس راک کا آج بھی پہاڑ موجود ہے جو میلوں دور سے آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ تلہ نمرودی ہے۔ اب اتنی زیادہ جب لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ جلائے گی تو اب اگلا مرحلہ کہ اس میں پھینکا کیسے جائے ابراہیم خلیل کو، اس آگ میں کیسے منتقل کیا جائے۔ تو اب یہاں پہ خلق خدا اکٹھی، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہیں، اور اب منجنیق کا انتظام کیا گیا، گوپن کا۔ اور ابراہیم خلیل کو جس طرح سے یہ بچے بال ہے نا، فٹ بال ہے بال، اس طرح سے رسیوں میں یوں باندھا گیا جیسے گول پتھر ہوتا ہے، جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، اور پھر منجنیق میں ڈالا گیا۔ اور منجنیق جب پتھر پھینکنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو چکر دیتی ہے، اور برابر چکر دینے کے بعد تاکہ آپ اس کو دور تک پھینک سکیں۔ تو جب چکر دیے جا رہے تھے، اب میں ایک جملہ عرض کروں چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، اور ماہ ربیع الاول ہے، اور اسی مہینے میں ہی کراچی کے گستاخ نے ختمی مرتبت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ نے کہا کہ حضرت سے غلطی سرزاد ہوئی اور غلط قرآن پڑھا اور اسی طرح سے غلط رہ گیا، اور صحابہ نے بھی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ نہیں، قرآن میں بھی غلطی نہیں ہوئی ہے اور پیغمبر اسلام سے بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی آپ کے بزرگان سے، بڑوں سے ہوئی، ان سے پوچھنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ شہید محسن نقوی نے ایک چھوٹی بہار میں اتنی تخیل کو اتنی عمدگی سے بیان کیا، کہنے لگے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے۔ یا چھوٹی بہار ہے، مختصر شعر، سوال کیا اور اگلے اس میں جواب دے دیا۔ کہا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ تو پیغمبر سے تو غلطی کا امکان نہیں۔ علی پیغمبر سے آقا سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جس ہستی کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہو، خدا سند جاری فرما رہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہاں مفتی بیٹھ کے ایسی جسارت کرے نہ، ممکن نہیں۔ تو اس لیے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آگے بڑھ جاتا۔ تو چکروں پر چکر دیے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل کو، اور برابر اب منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جانا ہے۔ تو اس دوران جب چکر دیے جا رہے ہیں تو روئے زمین پر ایک موحد، ایک آپ کی زوجہ جناب سارہ، ایک آپ کا بھتیجا جناب لوط، اور تیسرے جناب ابراہیم خلیل، چوتھا کوئی موحد پورے روئے زمین پر وجود نہیں رکھتا۔ تو آپ کے جانے کے بعد پھر جناب سارہ اور جناب لوط کی وہ حیثیت نہیں رہ جائے گی ابراہیم خلیل کے اوپر۔ ایک اتنی بڑی شخصیت، برجستہ ترین شخصیت۔ تو اب ایک امید ہے روئے زمین پر ان دو کی سرپرستی کرنے والے، لوط اور سارہ کی سرپرستی کرنے والے ابراہیم خلیل۔ ملائکہ پریشان ہوئے کہ پروردگار تیری توحید کو بیان کرنے والا، تیری توحید کا محافظ، اس کی جان خطرے میں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اجازت مانگی جبرائیل نے اور پروردگار نے اجازت دی۔ اور جب جبرائیل آیا عرض کیا
کہ ابراہیم خلیل آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، فرمائیں کیا کروں ان کے ساتھ؟ کہا مجھے مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے۔ کبھی کس سے چاہیے؟ کہا جس سے چاہیے اسے معلوم ہے، اگر اس کی مشیت ہوئی تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ یعنی چکروں پر چکر دیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب انسان کو چکر دیے جائے تو پھر ایک بہت باہوش اور عقل مند آدمی بھی وہ اس کی کیفیت نہیں رہتی اس دوران میں، پھر وہ اس کی زبان سے کیا بات نکلے گی کہ برابر چکروں پر چکر دیے جا رہے ہیں اور آ کر جبرائیل سوال کر رہے، اور جناب ابراہیم کا مقام ختمی مرتبت کے برابر میں 1,24,000 انبیاء کا مقام ختمی مرتبت سے سرے سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جلالت انبیاء کی عظمت بجائے خود، لیکن ختمی مرتبت کے فضائل کے برابر میں اشیر بھی نہیں ہے۔ باقی تمام انبیاء کا علم، ان کی بصیرت، ان کا فہم، ان کی عصمت، ان کی طہارت ذات ختمی مرتبت کے مقابلے۔ ابراہیم اگرچہ جد رسول ہیں لیکن شرف میں ختمی مرتبت کا مقام بلندتر ہے، کوئی تقابل ممکن نہیں۔ تو ختمی مرتبت کے مقابلے میں ابراہیم سن میں بڑے ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے، اور آپ کے جد شمار ہوتے ہیں، لیکن رتبے میں بہت کم ہے۔ وہ نبی کہ جو ختمی مرتبت کے رتبے اور مقام میں آپ سے کم اور کمتر ہے، ان کو چکروں پر چکر دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں ہذیان نہیں ہوتا۔ تو خود جو آپ کا بھی امام ہے، ابراہیم کا بھی امام ہے، ان کو معمولی بخار کی حالت میں ہذیان ہو جائے گا، وہ بھول جائیں گے۔ یہ سدباب اگر کسی نے کرنا ہے، ورنہ ایسی گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ دیکھنا پڑے گا کہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب سب سے پہلے کس نے کیا؟ کیوں قرآن مجید کو کہنا پڑا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ محمد مصطفیٰ کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو؟ تو جا کر تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں کہ وہ بد تہذیب اور بدتمیز کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی آوازیں پیغمبر اسلام کی آواز سے بلند کی تھی؟ وہ کون تھے جنہیں ختمی مرتبت پر ہذیان کا الزام لگایا؟ وہ کون ہے جنہوں نے ختمی مرتبت کی نبوت پر شک کیا؟ وہ نقطہ آغاز تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اب جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، اور ادھر جب پھینکا گیا ادھر پروردگار نے آیت اتاری، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ آیت چلی اور ادھر سے ابراہیم چلے، اور آگ اے آگ یا نارو کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا۔ بس میں ایک اور جملہ عرض کر دوں، اگر آیت جہاں تک ہوتی اور آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو کیا ابراہیم بچ جاتے؟ نہ بچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن لکڑیوں کے اس پہاڑ پر جو آپ کو رسیوں سے کس کے باندھا گیا تھا وہ تو رہتی، تو وہ حرکت نہ کر سکتے تو کتنی دیر زندہ رہ سکتے؟ نہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے، تو 1 دن 2 دن 3 دن بالآخر وفات ہو جاتی۔ لیکن آیت بڑی اور کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سلامتی کیسے بنے گی؟ کہ یہ آگ رسیوں کو جلائے گی لیکن ابراہیم بھی محفوظ رہیں گے اور ان کا لباس بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو حجت خدا، نبی خدا خود سالم اور محفوظ رہتا ہے، دوسرا خود جسے منتخب کر لیتا ہے وہ بھی سالم اور محفوظ رہتا ہے، لیکن کسی کو باندھ دیا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ابراہیم خلیل ہے، اور جب باندھا گیا رسیاں جل گئیں، رسیاں جلی، اور جس طرح سے پارک میں آپ ٹہلتا ہے انسان، ٹہلتے ہوئے بہت آرام سے اس آگ کے اوپر چل رہے ہیں، اور جب نیچے آئے تو سب کے سب چکرا کے رہ گئے، اور نمرود پریشان ہے، یہاں تک کہ کہا کہ اب آپ کو ہم شہر بدر کریں گے۔ میں یہ باتیں نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن لا بلائے کلام میں گفتگو میں آ گئی۔ میں نے کہا آج مجھ سے زیادہ کوئی بہتر آپ توقع نہ رکھیے گا، کوشش کر رہا ہوں کہ بات آگے بڑھوں۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل کو نمرود نے اب دوسرا حکم جاری کیا کہ یہ اس شہر میں نہیں رہ سکتے، شہر بدر کیا،
اور ان کی 300 بھیڑ بکریاں تھیں، مویشی تھے، سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ابراہیم خلیل نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں شہر بدر ہونا قبول کروں گا لیکن میرا مال مویشی مجھے واپس کرو۔ نمرود نے کہا کہ یہ مال مویشی آپ نے یہاں رہ کے بنایا ہے اس سرزمین سے، تو یہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ کہا اچھا، اگر تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اس سرزمین سے بنا یہ مال مویشی، تو پھر اس سرزمین پر جو میں نے اپنی زندگی صرف کی ہے وہ لمحات بھی مجھے واپس کرو۔ لاجواب ہوا اور مجبور ہو کر کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ لو مال مویشی اور آج ہی کے دن یہاں سے نکل جاؤ۔ ابراہیم خلیل اپنی زوجہ کو لے کر چلے، شام کے راستے سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے جناب سارہ کو لے کر۔ بس مختصر کہ پروردگار اس شہر کی قسم اٹھا رہے، اس کا ایک تاریخچہ، ابراہیم سے لے کر ابو طالب عمران تک وفاؤں کا یہ سفر کیسے چلا۔ میری خواہش تھی کہ میں پورے سلسلے کی ایک ایک جھلک، جناب لوئی، جناب کعب، جناب عدنان اور ان باقی شخصیات کی عظمت کی کس نے کیا کیا کردار ادا کیا، انسان کی رشد اور تعالی میں اور انسانیت کی ہدایت میں ان شخصیات کے کردار اور وفاؤں کا یہ پورا سلسلہ ہے۔ لیکن اب وقت نہیں، میں صرف ابتدائی چند باتیں عرض کروں۔ یہاں تک کہ شام کے راستے سے وہ مصر پہنچے ابراہیم خلیل اپنی زوجہ کے ساتھ، اور وہاں پہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، دین خدا کی تبلیغ کی۔ تو چند دن کے بعد بادشاہ مصر تک یہ بات پہنچی، اس نے بلایا۔ جب ابراہیم کو بلایا تو جناب سارہ بھی ساتھ تھی، اور اس کی بادشاہ مصر کی نگاہ جناب ابراہیم خلیل کی زوجہ پر، جناب سارہ پر پڑی، تو اس نے برائی کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ جب اس نے دسترازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، وہی کا وہی رہ گیا، جس کے بعد یہ نادم ہوا، پشیمان ہوا۔ اور اب یہاں پر محمد بن جریر طبری کی جو تاریخ ہے، وہ مشہور ترین تاریخ ہے تمام تاریخوں میں، تاریخ طبری۔ تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی، اور بعض مورخین جیسے ابن خلدون وغیرہ نے لکھا ہے اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ کچھ تحائف دی اور ان میں ایک کنیز بھی دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ تو اب ابراہیم وہاں سے چلے، مصر سے چلے، اور پھر واپس دوبارہ فلسطین آگے جس کا پرانا نام کنعان تھا، اور یہاں پہ بیتوتہ اختیار کیا۔ یروشلم سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں انہوں نے اپنی رہائش بنائی ابراہیم خلیل نے۔ اب بابل سے گئے، پھر مصر گئے، پہلے فلسطین آئے تھے، پھر مصر گئے، پھر مصر سے واپس دوبارہ فلسطین آئے، اور وہاں اس کنیز کو جس کا نام ہاجرہ تھا اسے آزاد کیا اور خود اس کے ساتھ عقد کر لیا۔ اور جب عقد کیا تو 86 سال عمر تھی ابراہیم خلیل کی، اور ابراہیم خلیل طوفان نوح کے 1081 سال کے بعد دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی، اور 86 برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو پہلا فرزند عطا کیا جس کا نام اسماعیل، اور وہ آپ کی زوجہ جناب ہاجرہ کے بطن سے، اور اس کے 2 سال گزرنے کے بعد پھر سارہ کے بطن سے جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ اب یہ داستان یہاں سے، اب سارہ نے کہا کہ آپ انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیجئے، ایک ساتھ ہم نہیں رہنا چاہیں گے، تو یہاں پر فلسطین میں ٹھہرایا اپنی زوجہ سارہ کو اپنے بیٹے اسحاق کے ہمراہ، اور ہاجرہ کو لے کر چلے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلے سرزمین مکہ۔ یہ پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ شہر آ کر پہلی مرتبہ اس کی بنیاد ابراہیم خلیل نے رکھی، اور یہاں پر چھوڑنے کے بعد صرف ایک چادر تھی جس کو تان دیا اوپر 4 ڈنڈوں پر جناب ہاجرہ نے، اور پھر یہاں پر بیتوتہ اختیار کیا۔ اور جب یہاں سے جانے لگے تو قرآن مجید نے وہ ساری دعا بیان کی ابراہیم خلیل کی کہ پروردگار میں اپنی ذریت کا ایک حصہ اس سرزمین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زر، جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے، یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما، ایک طرف بحر ہند ہے، ایک طرف بحیرہ احمر ہے، ایک طرف شام ہے، اسی ترتیب سے سمندروں کے درمیان یہ ایک جگہ ہے، صرف ایک سائیڈ پہ آپ دیکھیں شمال کی جانب شام لگتا ہے، جزیرہ نما جہاں خشک پہاڑ ہیں اور ریت ہی ریت ہے، یہ ساحلی علاقہ ہے۔
اس سے پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. اس کی بنیاد ابراہیم خلیل نے رکھی. بیٹے اور زوجہ کو چھوڑا, یہاں سے چل پڑے, اور جب چلے تو ایک مرتبہ کچھ سفر طے کرنے کے بعد موڑ کے دیکھا کہ اس ویرانے میں جب پانی نہیں ہے, ایک چھاگل ہے, اور ایک دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا. یہاں سے ابراہیم چلے اور یہ ہاتھ اٹھائے. اللہ نے اس دعا کو قرآن میں بیان کیا کہ پروردگار میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ یہاں پر نماز قائم کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دے, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے تاکہ تیرے شاکر بندے بن جائے. اور یہاں سے چلے گئے اور وہ ساری داستان اب آپ کے ذہنوں میں کہ ہاجرہ 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی ہے اور پریشانی کے عالم میں پانی ختم ہو چکا ہے, بیٹے کا چہرہ کملا گیا ہے. یہاں تک کہ جب مایوس ہو کر پلٹ کے واپس آئیں تو دیکھا کہ بیٹا جہاں ایڑیاں رگڑے یہاں سے پانی برآمد ہوا, اور اب دائیں بائیں ساری اطراف میں انہوں نے پتھر رکھ کے اس پانی کو محفوظ کرنا چاہا. پانی جب کناروں سے بہنے لگا تو عبرانی زبان میں, چونکہ وہ ایبرو بولتی تھی, تو کہا زم زم, یعنی رک جاؤ. وہ پانی اس ترتیب سے پھر بہنا رک گیا, وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو آج تک جاری. یہاں سے یہ رشد اور ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اس سرزمین پہ جس کی پروردگار قرآن مجید میں قسم اٹھا رہے. پہلی خاتون جو اس سرزمین پر آباد ہوئی, اس سے پہلے یہاں پر کسی طرح کی کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. ہاجرہ اور آپ کے بیٹے جناب اسماعیل کئی مہینے تک اسی طرح سے ماں اور بیٹا یہ رکے, کوئی تیسرا فرد نہیں تھا. یہاں تک کہ یمن سے خانہ بدوش قبیلہ چل رہا تھا, بنی جرہم, اور وہ جب گزرے تو دیکھا کہ اس مقام پر پہلے کبھی ہم نے پرندے نہیں دیکھے. دور راستے سے گزر رہے تھے, جو کہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں سبزہ ہو, پانی ہو. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنا رخ موڑا اور آ کے دیکھا کہ یہاں تو پہلے ہمیں کبھی گزرتے پانی نہیں دیکھا. تو انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہمیں اجازت ہے ہم یہاں اپنے خیمے لگا لیں, ان کو آپ موقتاً لگا دیں, لیکن جب ابراہیم واپس آئیں گے تو وہ اجازت دیں گے, پھر آپ مستقل طور پہ سکونت اختیار کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہاں پر بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب جناب ابراہیم آئے, اجازت ملی, یہ خیمہ زن ہوئے, یہاں سے آبادی بڑھی جو پھر پورے نجد میں, پورے حجاز میں, فلسطین تک, شام تک جناب اسماعیل کی اولاد پھیلنا شروع ہوئی. یہ ایک داستان ہے. کاش وقت ہوتا, میرا ارادہ تھا کہ میں طولانی گفتگو کر کے یہ سارا تاریخچہ ابراہیم خلیل سے لے کر ابو طالب عمران تک لے کے چلوں تاکہ نتیجہ عرض کر سکوں. اس شہر کی بنیاد ابراہیم خلیل نے ڈالی ہے, وہاں سے آبادی بڑھی اور بنی جرہم کے سردار کی بیٹی سے عقد ہوا ہے جناب اسماعیل کا, اور وہاں سے نسل بڑھی, اور پھر انہی میں جناب قیدار و برجستہ ترین شخصیات ہیں. کعبہ یہاں پر پہلے سے موجود تھا لیکن مخدوش تھا. ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور اس کے بعد پھر اس کی میں مسلسل رشد اور ارتقاء کے مراحل طے ہوتے رہے. جناب عدنان ہے, اور پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے اوپر کالا غلاف لگایا, اور ایک تاریخی کعبہ. یہ شہر یہ فضیلتوں کی داستان ہے. آدم سے لے کر جناب حضرت ابو طالب عمران تک اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں انبیاء بہت کم ہیں. ایک تو خود جناب لوط بھتیجے ہیں, باقی بیچ میں یہ سارا سفر کتنا عرصہ بنتا ہے, 2500 سال. نبی میں اور رسول میں یہ فرق ہے کہ دونوں پر وحی آتی ہے, لیکن نبی پر اس وحی کو ابلاغ کرنا واجب نہیں, لیکن رسول پر اس وحی کی تبلیغ بھی واجب ہوتی ہے. یہ فرق ہے. ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شہر میں 100 سے زیادہ نبی ہوں لیکن ایک کو دوسرے کا پتہ نہ ہو. ممکن ہے اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو, مگر یہ کہ بنا پر مصلحت اگر وہ متوجہ کر دے, بتا دے. یہ فرق ذہن میں رہے. اس لیے کہ جناب آدم کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تو انہوں نے 1000 سال زندگی گزاری, اور 1000 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ کی ولادت ہوئی. اور بیچ کا یہ سارا عرصہ آپ دیکھ لیجئے, اس عرصے کو آپ نبیوں کی تعداد کے حساب سے تقسیم کریں تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں اگر آپ فرض کر لیں کہ ایک وقت میں ایک نبی ہے
تو پھر تو چند سو نبی کافی. 1,24,000 انبیاء کو آپ 6,500 یا 7,000 سالوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ اگر آدم کے زمین پر اترنے سے لے کر پیغمبر کی رحلت تک، یہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور باقی مفسرین نے اور تاریخ نویسوں نے لکھا، یہ 7,000 سال کا عرصہ ہے. 7,000 سال کے عرصے کو آج جب جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ حساب کیجئے گا کہ ان 7,000 سالوں میں کتنے نبی ہوں گے ایک وقت میں کہ یہ سلسلہ اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے. اس کی تقسیم کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں کئی سو نبی بنتے ہیں اس ترتیب سے، اور پھر ان کی پوری حیات اور پھر ان کی پوری زندگیاں. لیکن قرآن میں دیکھیں تو صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور باقی جو واقعات اور داستانیں دیکھیں تو 100 سے بھی کم ہیں جن کے نام باقی حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں. باقی انبیاء کو میں نے عرض کیا لازم نہیں ہے کہ انسان کو دوسرے کو پتا ہو کہ یہ نبی ہے، وہ خود جانتا ہے. اور اب میں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ اصول کافی کی حدیث ہے. ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے نقل کی کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. حجت خدا مخلوق سے پہلے ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے بعد ہے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے. یعنی ایک لمحہ بھی حجت خدا کے بغیر خالی نہیں ہے. زمین پر ہر عہد میں حجت خدا ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب عیسیٰ کو جب اللہ نے آسمان چہاروں پر اٹھایا تو ان کے اٹھائے جانے سے لے کر پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت تک کے بیچ میں یہ کتنا وقت ہے، کتنا عرصہ ہے؟ کم و بیش 600 سال. ان 600 سالوں میں کون سا نبی ہے؟ اب سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تفسیریں دیکھ لیجئے. اگر کسی نبی کا نام مل جائے تو مجھے بتا دیجئے. کسی سیرت اور تاریخ اور حدیث کی کتاب میں کسی نبی کا نام ذکر نہیں ہے جناب عیسیٰ سے لے کر پیغمبر تک، اور یہ 600 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور معصوم فرماتے کہ ہر عہد میں حجت خدا لازم ہے. حجت خدا مخلوق سے پہلے ہے، ساتھ ہے، بعد میں. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے حال سمیت نابود ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ ان 600 سالوں میں روئے زمین پر خدا کی وہ حجتیں کون ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین زندہ رہی، باقی رہی، لوگ زندہ رہے، موجود رہے، رزق ملتا رہا؟ یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم خلیل کے اس شجرہ طیبہ سے چلنے والا سلسلہ ہے جو ابو طالب عمران تک پہنچا ہے. اور میں نے سارے سلسلے کو، میں چاہتا تھا کہ خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن اگر میں شروع کر دیتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بیان کروں. میں جب ان شخصیتوں کا کردار پڑھا ہے، جناب اسماعیل سے لے کر حضرت ابو طالب عمران تک، ایک سے بڑھ کر ایک برجستہ ترین شخصیت ہے. اور ان تمام شخصیتوں میں سے میں صرف جناب ابو طالب عمران کی بات نہیں کر رہا، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ابو طالب علیہ السلام تک کسی ایک شخصیت نے بھی ان 2500 سال میں کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا ہے. یہ ترہ امتیاز ہے. اور اب ایک موضوع جسے کبھی ممکن ہوا، آج کی گفتگو تھوڑی سخت تھی اور مشکل تھی اور خشک بھی تھی لیکن تمہید ناگزیر تھی. نہ کوئی بت پرست آیا ان میں، اور جناب عدنان سے شروع کریں اور جناب قصی اور یہ تمام شخصیات اور حضرت عبد المطلب اور ان کے آباء و اجداد، ہر شخصیت کے بہت سارے آثار ہیں جنہیں اسلام نے باقی رکھا، اسی شکل میں باقی رکھا. اسلام کی بنیادی ترین احکامات میں سے کون ہے یہ شخصیات؟ یہ حجج خدا ہیں، یہ غیر معمولی شخصیات ہیں. لازم ہے کہ ایک اپنے ایمان کو مخفی رکھے اور دوسرے کے لیے پشت پناہ بن جائے. یہ ابو طالب عمران کی شخصیت ہے. یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ آپ کو ان
امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کی صف میں ایک ساتھ کھڑے کر رہا ہے. علی پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ ابو طالب عمران کی شخصیت کو اٹھا کر علی اور مصطفیٰ کے ساتھ ان کے درمیان کھڑے کرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس جملے کے لیے زحمت دی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے. یہ خدا فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد. قرآن کی کوئی قسم اس اسلوب اور اس آہنگ سے نہیں اٹھائی گئی جس طرح سے اللہ نے سورہ مبارکہ بلد میں قسم اٹھائی. باقی قرآن مجید کی 118 قسمیں پروردگار نے اٹھا لی. یہ ایک کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں یہ قسم نہ اٹھاتا، میں چاند کی قسم نہ اٹھاتا، سورج کی قسم نہ اٹھاتا، دن کی قسم نہ اٹھاتا، رات کی قسم نہ اٹھاتا. نہ، وہ قسمیں پروردگار نے اٹھائی، استعمال کی، ایک مرحلے پر فرمایا یہ عظمت ابو طالب عمران ہے، یہ آپ کا شرف ہے. یہ بشر کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے خدا نے یہ اسلوب اختیار کیا اور ان لفظوں کے ساتھ بات شروع کی. لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں. تو پیغمبر تو مدینے میں بھی رہے اور رہے اور وہی کے ہو کے رہ گئے، تو خدا مدینے کی قسم اٹھائے. لیکن نہ، پروردگار بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو اور شخصیتوں کا تعارف کروا رہے. کون ہیں وہ دو شخصیتیں جنہیں پیغمبر کی صف میں لا کر کھڑا کر رہے اور ان تین کی وجہ سے شہر مکہ کو لا کے قسم قرار دے رہا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. میں اسے کھولنا چاہ رہا تھا لیکن کیفیت ایسی مزمحل تھی اور منقلب تھی کہ ممکن نہیں تھا میں بات جاری رکھتا. لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں. صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ اور اس کا بیٹا. یہ کون سا باپ ہے، کون سا بیٹا ہے؟ ابو لہب ہے اس کا بیٹا، ابو جہل ہے اس کا بیٹا، ابو سفیان ہے اس کا بیٹا، کوئی اور ابو اس کا بیٹا. مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا. کہ وہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کی قسم بنا دے. یہ آپ کا رتبہ ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا مقام ہے. حضرت ابو طالب عمران وفا کا قرآن ہے. حضرت ابو طالب عمران آپ کی عظمت، آپ کا شرف، آپ کی ایمان سے متعلق گفتگو کرنا یہ خود بے ادبی. جو میرے پیش رو ہیں ناظم ممبر کیا خوبصورت جملہ استعمال کر رہے تھے کہ جو خود کل ایمان کا بھی باپ ہے. یہ محض ایک بلاغی بات نہیں، آپ کی ایمان سے متعلق مولا متقیان فرماتے ہیں 2000 اشعار ہیں ابن ابی العزیز معتزلی نے نقل کی جناب ابو طالب عمران سے، اور سارے کے سارے توحید خدا سے متعلق ہیں. اور بنو ہاشم کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مولا متقیان نے وصیت فرمائی کہ اگر اپنی نسلوں کو خالص توحید منتقل کرنا چاہتے ہو، سمجھانا چاہتے ہو، تو میرے بابا ابو طالب عمران کے اشعار انہیں حفظ کرواؤ، یاد کرواؤ. عظمت انسانی کے امین ہے، تہذیب انسانی کے آسمان ہے ابو طالب عمران. یہاں تک کہ اس زمانے میں مشہور ترین شخصیت علم میں، ادب میں، معرفت میں کہ لوگ دانائی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کون؟ اقسم بن سیفی. اس کے پاس لوگ کہے کہ آپ نے یہ علم اور معرفت اور سرداری اور حلم اور بردباری کے قانون کہاں سے سیکھے؟ کہا کہ میں نے فلاں سردار سے سیکھے، حکیم عرب اقسم بن سیفی سے. پہلے یحییٰ بن اقسم کی بات ہی، اقسم بن سیفی سیکھے. اس کے پاس کہا تم نے کہاں سے سیکھے؟ کہا من حلیف الحلم والادب سید العجم والعرب ابی طالب بن عبد المطلب. میں نے ابو طالب سے سیکھے. یہ آپ کا ادب ہے، یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی شجاعت. میں آپ کی صفات اوصاف پچھلے مجالس میں عرض کرتا رہا ہوں، اور بھی پہلو مد نظر تھے، لیکن نہ طبیعت منقلب تھی. میں شرمندہ ہوں، آج لائق نہیں تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے کوئی دوسرا نعم البدل کوئی ایسا چارہ نہیں ہو سکتا. یہ طہارتوں کا سلسلہ ہے. اور دوسری جانب بس ختم کرو،
ایک طرف یہ شجرہ طیبہ ہے جس کا آغاز ابراہیم سے ہوا ابو طالب تک، ابو طالب سے علی، علی سے حسن اور حسین، اور دوسری جانب اگر ان کرداروں کو سمجھیں، بس آخری جملہ عرض کرو، دوسری جانب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ رشتہ دار تھے، نہ مبادہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے نہ ملے، کون ہے؟ بنو امیہ، اور اسلام سے اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے اور اس شجرہ خبیثہ سے نجات دینے کے لیے ابو طالب عمران نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اگر کوئی کہے رشتہ دار، یہ خود توہین کر رہا ہے، مطلب کتابیں نہیں دیکھی جاتی۔ عبد الشمس اور عبد مناف کے فرزند ہیں، جناب عبد المطلب ہیں اور عبد الشمس ہیں، تو جناب ہاشم اور عبد الشمس یہ جڑواں پیدا ہوئے، ان کا نام عبد مناف ہے، اور پھر بعد میں ان کا انگوٹھا تھا اس کے ماتھے کے ساتھ لگا ہوا تھا عبد الشمس کے۔ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں ہے، غلام ہے، جسے شام سے خریدا تھا، بچپنے میں خریدا، پھر پالا بڑا کیا، جوان کیا، یہ امیہ۔ ایک طرف یہ عزتوں کا سلسلہ ہے جو ابراہیم سے شروع ہوا، ابو طالب تک پہنچا، اور ابو طالب سے اور جو عروج کے مراحل طے کرتا ہوا علی اور اولاد علی تک منتقل ہوا، اور دوسری جانب امیہ جو غلام ہے عبد الشمس کا، جسے شام سے خریدا، اور اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے۔ شام میں اس کی بدترین عادات میں سے یہ کہ شادی شدہ خواتین پہ تجاوز کرتا تھا، لیکن چونکہ ان کی خدمت کرتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، عبد الشمس کا تو اپنے ساتھ مکہ میں لے کے آئے، اور مکہ میں سب سے زیادہ مخالفت حضرت عبد المطلب نے کی۔ 43 سال حضرت ابو طالب نے اپنے بابا حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزارے، پیغمبر سے عمر میں 35 سال بڑے، عام الفیل سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت ابو طالب، تو یہاں پر اس زمانے سے انسانی قدروں کے امین، یہاں تک کہ اس نے آ کر مکہ میں وہی حرکتیں کی، تو جناب حضرت عبد المطلب وہ آڑے آئے اور کہا نہیں، یہ شخص مکہ میں نہیں رہ سکتا، امیہ، چونکہ مکہ میں بھی اس نے ایسے ہی کام کیا۔ اور پھر جب سفارش کی عبد الشمس نے کہ اس کو رہنے دیجیے، میں سفارش کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کرے کہ کرنا، تنبیہ لازم ہے، 10 سال کے لیے اس کو ہم مکہ سے شہر بدر کرتے ہیں، اور 10 سال کے بعد آ کے رہ اگر اپنے کردار میں تبدیلی کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہاں تک کہ 10 سال جو اس نے شام میں گزارے، ان ایام میں سے جو ایک کام باقی اس کی جو تاریخ زندگی لکھی ہوئی، ایک شوہردار خاتون سے تجاوز کیا، اور جب اس کا اپنے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اٹھا کے لے آئے، یہ میرا بچہ، اور اس کا نام زکوان رکھا، اس کی کنیت ابو عمر رکھی، اور پھر جب وہ جوان ہوا بیٹا تو اپنی بیوی اسے سونپ دی، اور اس سے ابو معید پیدا ہوا، ابو معید سے پھر عقبہ پیدا ہوا، عقبہ سے پھر ولید پیدا ہوا۔ یہ ولید وہ کہ جو شراب سے وضو کر کے نماز پڑھانے جاتا تھا مسلمانوں کو، یہ کوفے کا گورنر تھا، فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، یہ ولید، یہ کردار۔ ایک دوسری جانب مروان بن حکم بن عاص بن امیہ، یہ سارا شجرہ خبیثہ۔ ابھی مروان دنیا میں نہیں آیا تھا، پیدا ہونا تھا اس نے، اب ختمی مرتبہ نے اس کے باپ حکم کو شہر بدر کیا کہ نہ یہ میری زندگی میں کبھی مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے، نہ میرے بعد کبھی مدینے کے اندر آ سکتا، اور لعنت کی اس پر بھی، وہ کہا جو تمہارے صلح میں اور اب انقریب پیدا ہوگا۔ یہ کردار، یہ سارے کردار، ان کے مقابلے میں اگر طہارتوں کا ایک سلسلہ ہے تو اس کی بنیاد ابو طالب عمران ہے۔ جو قدریں، جو وفا کی داستان ہے، قدم قدم پر کس طرح سے آس بن وائل کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو، ابو جہل کو دیکھ لیجئے، برابر ختمی مرتبت کی توہین میں کیا کیا منصوبے بناتے تھے، جب بھی ختمی مرتبت کو بچایا دشمن کے حملوں سے ابو طالب عمران کس کس مرحلے پر۔ یہاں ابھی پیش رو بیان کر رہے تھے، جیسی رحلت ہوئی خدا نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر جائیے۔ میرے عزیزوں، میں آج کے لیے شرمندہ ہوں، میری کیفیت نہیں تھی روحی طور پر، اور میں اپنی باتوں کو، ذہن کو بمشکل ایک نقطے پہ کوشش کر رہا تھا کہ جمع کر کے کچھ لفظ ادا کر سکوں۔ میں کبھی اس موضوع کو بتفصیل
بیان کروں گا. آج کی حد تک میرا عذر قبول کیجیے. یہ سلسلہ جو ابو طالب عمران سے چلا ہے، جب بھی اسلام اور مسلمین پر کڑا وقت آیا، ابو طالب ہیں یا آپ کی اولاد ہے، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا. کیوں؟ گلوئے اصغر بے شیر درمیان میں ہے. جب اسلام پہ وقت آیا، اور خود ابو طالب عمران، اب پیشرو کہہ رہے تھے رحلت کا لفظ، مجھے نہیں معلوم رحلت کہوں شہادت کہوں، اس لیے کہ یہ دو شخصیات ہیں، ایک جناب خدیجہ، دوسرے ابو طالب عمران. آپ کی موت جو ہوئی ہے شیب ابی طالب میں، کیوں ہوئی؟ اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے تھے. 88 سال عمر ہے حضرت ابو طالب عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے، کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، پانی آتا ہے مختصر، اور یہاں تک کہ مختلف جڑی بوٹیوں کی جڑیں چوستے ہیں، وہ اس طرح سے خود کو زندہ رکھے ہو. کس لیے؟ صرف ختمی مرتبات کی نصرت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کی. اور کیا ایمان ہے! ایک دن پیغمبر نے بلا کے فرمایا کہ چچا آپ ان سے کہیے کہ جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر آویزاں کیا تھا، اسے دیمک چاٹ کے صرف نام خدا اور میرا نام اور خدا کا نام باقی. تو ان سے کہیں، نہیں کہا کہ سوچ لیں مبادا ایسے نہ ہو تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے. مجھے تعجب ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ افراد جو ختمی مرتبات کی رسالت میں شک کر رہے ہوں، کہتے ہیں کہ جتنا شک آج مجھے محمد کی رسالت میں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. انہیں اٹھا کے کہاں بٹھا دیا گیا، اور وہ ہستی جس ہستی کی ساری زندگی خلاصہ ہے خدمت رسول اور اطاعت رسول اور ادب رسول کا، کہ پیغمبر کو آقا کہہ کے بلاتے تھے، مولا کہہ کے بلاتے تھے. یہ عجیب بات ہے. اور یہاں تک کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت یہی فاقہ کشی کی وجہ سے اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے. ایک جناب ابو طالب، دوسرے جناب خدیجہ. کربلا میں بھی پیاس تھی اور شیب ابی طالب میں بھی پیاس تھی. میں نے پڑھا ہے کہ 3 دن برابر پیاسے رہے حضرت ابو طالب اپنی رحلت سے پہلے. اور اسی طرح سے جناب خدیجہ، پانی بند کر دیا گیا تھا، ہر طرف سے محاصرہ تھا. 3.5 سال شیب ابی طالب میں گزارے معصور ہو کر. اور جب جناب خدیجہ کی کیفیت بدلی، ایک ہی سال میں دونوں ہستیوں کی شہادت ہے، رحلت کا ہے آپ کی مرضی. جناب خدیجہ کی کیفیت یعنی شدت پیاس کی وجہ سے، اور جناب سیدہ زہرا برابر اپنے ماں کے پاس آتی ہیں، دیکھتی ہیں، چہرہ دیکھتی ہیں، خشک ہونٹ دیکھتی ہیں. پھر پانی کا خالی جام اٹھا کر کبھی ایک خیمے میں چلی جاتی ہیں، کبھی دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، کبھی تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، کہ کسی کے پاس اگر 2 گھونٹ پانی ہو جائے. یہاں تک کہ جناب سیدہ زہرا کو اپنی ماں جناب خدیجہ کے لیے پانی نہیں ملا ہے. اور اب آخری سانسیں ہیں جناب خدیجہ کبریٰ کی. یہ 2 ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب عمران، دوسری جناب خدیجہ، کیا قربانیاں دی. آخری سانسیں جناب خدیجہ حالت احتضار میں ہیں، جان کنی کیفیت میں ہیں، تڑپ رہی ہیں. ان لمحات میں پیغمبر گرامی اسلام سے کہ آقا میری رخصت کا وقت آن پہنچا ہے. یا رسول اللہ، میری آپ سے 2 خواہشیں. ایک خواہش میں خود آپ سے نہیں کہہ پاؤں گی، میری بیٹی فاطمہ آپ سے کہے گی. اتنی خوددار تھی. یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لکھا کہ اتنا مال دیا جناب خدیجہ نے اسلام کے لیے کہ اگر اس کو سونے میں ڈھالا جائے تو پہاڑ میں تبدیل ہو جائے، اور ایک بڑا لشکر اس کے پیچھے چھپ جائے تو نظر نہ آئے. اتنا دینے والی جناب خدیجہ دنیا سے پیاسی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ کپڑے خاک آلود ہیں، کوہنا ہو چکے، اور اب کفن مانگنا ہے. لیکن اتنی خوددار ہے کہ سارا رسول اسلام کے قدموں پر نچھاور کرنے والی خدیجہ، اور اب خواہش ہے کہ پیغمبر کی ابا میں آپ کو کفن دیا جائے، تو خود نہیں کہہ پا رہی،
کہا دو باتیں، ایک بات میری بیٹی فاطمہ آپ کو بتائے گی۔ پیغمبر نے جناب سیدہ زہرا کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کی والدہ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کہا کہ میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ابا میں ان کو کفن دیا جائے، خود آپ سے نہیں مانگ سکتی تھی، اس لیے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہہ دیجیے۔ اور جو دوسری خواہش کی ہے، کیا خواہش کی؟ کہا آقا آپ میرے سید و سردار ہیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے کہ میرے بعد کبھی میری بیٹی فاطمہ کو رونے نہ دیجیے۔ یہ سنا پیغمبر زار زار رونے لگے۔ کہا آقا کیا آپ میری بات سے دکھی ہو گئے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ کہ نہیں خدیجہ ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ اور پیغمبر رو رہے ہیں، برابر رو رہے ہیں، بات نہیں ہو پا رہی پیغمبر۔ جناب خدیجہ نے خواہش کی، کہا آقا بتائیں کیا بات ہے، کون سی بات؟ کیا میرے اس جملے نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا نہیں، کسی اور وجہ سے رو۔ کہ کس وجہ سے؟ پیغمبر اسلام نے اپنی دونوں انگلیاں جناب خدیجہ کے سامنے ایسے کھولی، دیکھا کچھ افراد لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، ایک دروازے کے باہر جمع ہیں، اس دروازے کو آگ لگا رہے ہیں۔ کوئی خاتون اس دروازے کے پیچھے آتی ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے، پھر اس دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر اس دروازے کو گرایا جاتا ہے، وہ دروازہ کسی خاتون کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون خاتون ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ کہ یہ اسی فاطمہ کا گھر ہے جس کے لیے آپ مجھ سے خواہش کر رہی ہیں کہ کبھی میری فاطمہ کو رونے نہ دیجیے گا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائیں گے، امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائیں گے؟ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے چیزیں بیان کی، شیخ عباس قمی نے واقعہ تحریر کیا، بس میرے عزیزوں چند جملے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ یہ دکھ لے کے جا رہی ہیں جناب خدیجہ بھی، دکھ لے کے جا رہی ہیں جناب ابو طالب عمران بھی۔ کوئی جرم نہیں ہے جناب خدیجہ کا اور ابو طالب عمران کا، کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے جناب خدیجہ کی لامتناہی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ صرف ایک جرم ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کی ماں ہیں۔ ابو طالب عمران کو کس جرم میں کافر کہا جاتا ہے؟ کیا جرم کیا؟ ایک جرم ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کے باپ ہیں۔ اس جرم میں میرے عزیزوں یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ بس آخری جملہ عرض کروں، سکت نہیں ہے، آج پڑھا نہیں جا رہا۔ جس سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور وہ امیر المومنین ہے، جب گھر میں آگ لگی اور مولا متقیان کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی گئی تو اب مولا متقیان کو گھر سے دربار کی طرف کھینچا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے۔ اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے میں موجود نہیں تھا، باہر تھا۔ اس نے آ کے دوسرے سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی تھی، کہاں آگ لگائی تھی؟ کہ میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، کہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہ پھر بتاؤ کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور فاطمہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے اور پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بیٹا شہید ہو چکا ہے، اگر ذرا زور سے علی کو کھینچیں گے تو فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہوا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتاؤ کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا۔ کہنا مجھے بتاؤ کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ اس خاتون نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے داہنے دیکھا، بائنے دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمربند میں تازیانہ تھا، میں نے آگے بڑھ کے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد وہ تازیانہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر مارا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ یہ فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ زہرا ہے۔ اس کے باوجود بس مجھے اجازت دیجیے، میرا خود دل اتنا دکھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ مصائب پڑھوں۔
اگرچہ ہمت نہیں ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ کچھ ذکر اور کروں. میرے عزیزوں، یہ ہمارے استاد آیت اللہ حسین انصاریان تہران میں حسینیہ ارشاد میں جناب سیدہ کی شہادت کے مصائب پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے مصائب میں یہ پڑھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اور مصائب جب پڑھ لیے تو مجلس برخاست ہوئی، اور بانیان مجلس سے خواہش کی کہ حسین انصاریان استاد آج چونکہ آخری مجلس ہے اور پھر آج سے مجالس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو ہم چاہتے ہیں آخری دن آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ لنگر تناول فرمائیں، کھانا نیاز تناول فرمائیں. حسین انصاریان فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور لوگ سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا ہوں. کافی وقت گزر گیا، تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ابھی بھی اس امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے. تو جب اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میں اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا کہ میں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں اور بی بی کے بہت سارے مسائل پڑھے ہیں، لیکن وہ کون سی بات ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہی ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ اے حسین انصاریان استاد، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آج آپ نے مصائب میں یہ پڑھا کہ جناب سیدہ زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. تو میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ مسلسل 95 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نبی زادی نے کیسے گزارے. اگر بات پہنچی ہے تو اب سنیں سیدہ زہرا نے نظام ولایت کی بقا کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. جب مولے متقیان کو گھر سے لے کر دربار تک پہنچے تو جس حالت میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے، سیدہ زہرا اس حالت میں گھر سے لے کر دربار تک چلتے ہوئے پہنچی. کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا جانتی ہیں کہ یہ لوگ علی کو مسجد میں بیعت کے لیے لے کر گئے اور علی مر جائیں گے، کبھی بیعت نہیں کریں گے، اور جب علی بیعت نہیں کریں گے مبادا یہ مولا متقیان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیں، حضرت کو شہید نہ کر دیں. اس لیے امامت کو بچانے کے لیے اور ولی خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حال میں جب سانس لینا مشکل ہو، سیدہ زہرا چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہی ہے. اور جب پہنچی ہے مسجد نبوی، کیا دیکھا کہ مولا متقیان گلو اتھر میں رسی ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے، ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، داہنے بائنے ہزاروں افراد کھڑے، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے اور علی سے مطالبہ کر رہے کہ علی بیعت کرے ورنہ میں قتل کر دوں گا. جیسی ثانیہ زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی، یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف بڑھی اور فرمانے لگی تم علی سے بیعت طلب کرو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر جا کر اپنے سر سے ردا ہٹا کے تمہارے خلاف بد دعا کروں گی. جیسی بی بی کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا بلند ہوتے ہوئے دیکھا کہ میں نے محسوس کیا کہ درمیانے قد کا ایک انسان چاہے تو اس کے نیچے سے گزر سکتا ہے. جیسی بی بی کی آواز بلند ہوئی، مولا متقیان نے مجھ سے کہا سلمان جاؤ نبی زادی کو منع کرو کہ بد دعا نہ کرے. جیسے سلمان نے مولا متقیان کا پیغام پہنچایا، سیدہ زہرا قبر رسول سے اٹھی اور دوبارہ ان افراد کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور کہا چونکہ میرے ابن عم کا حکم ہے، ولی خدا کا حکم ہے، امام وقت کا حکم ہے، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گی، لیکن میں اس وقت تک یہاں سے گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ تم علی کو آزاد نہیں کر دیتے، جب تک کہ تم علی کو چھوڑ نہیں دیتے، جب تک کہ تم علی کو رہا نہیں کر دیتے. یہاں تک کہ حزب حاکم مجبور ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے علی کے گلے سے رسی کھولنا شروع کی، اور جب رسیاں کھلی سیدہ زہرا امیر المومنین کو اپنے ہمراہ لے کر چلی گھر کی طرف. اور جب گھر پہنچی میں ایک جملہ سیدہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بی بی آپ کے رخسار پہ تماچے لگے، بی بی آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے، بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، بی بی آپ کا بیٹا محسن شہید ہو گیا، بی بی آپ بڑی مشکلوں سے چلتی ہوئی گھر سے دربار تک آئی، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچا لیا. لیکن میری 1000 مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر،
جو گھر سے لے کر کربلا تک اپنے بھائی حسین کے ساتھ چلی اور روز عاشور 70 قدم کے فاصلے پر رک کر عمر ابن سعد کو آوازیں دیتی رہی، میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے، لیکن اپنے بھائی کو نہ بچا سکی۔